بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف جس انداز میں منتشر ہوئی ہے اور یہ کہا جائے کہ جیسے اس کا شرازہ بکھیرا گیا ہے یا بکھرا ہے، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کہاں یہ ایک 22 سالہ جد و جہد کے بعد جب حکومت معرض وجود میں آئی، پی ٹی آئی کی حکومت بنی 2018 میں، تو کتنے نئے نام، کتنے لیڈرز اور کتنے رہنما اور کتنے کارکن جو تھے وہ اپنی یعنی مقبولیت کے عین اس پہ اوپر تھے، زینت پر تھے، اور کوئی وزیر تھا، کوئی مشیر تھا، کوئی جب تک کہ یہ حکومت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی تھی، یعنی 3 ساڑھے 3 سال تک، یعنی تحریک انصاف کا وہ عروج کا دور تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور ان کے جو رفقا تھے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ کوئی کابینہ کا رکن، تو کوئی اسمبلی کا رکن، کوئی سینٹ کا رکن، تو یہ لیکن رجیم چینج کے بعد ظاہر معاملہ چینج ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے نہ تو وزارت رہی، نہ ہی مشیر کوئی رہا، نہ ہی کوئی معاون خصوصی رہا، نہ ہی کوئی ایڈوائزر رہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی عہدیداران تھے وہ نہ صرف یہ کہ اپنے اپنے عہدوں سے ہٹے، بلکہ انہوں کو وزیر عطاب بھی آئے، کسی کے خلاف مقدمہ بنا، بعد میں پھر 9 مئی والا انسیڈنٹ ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیے اس کے بعد سے دیکھیے تو وہ بالکل ہی جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ تو اس سارے ایپیسوڈ میں اگر دیکھا جائے، یعنی اس وقت عمران خان جیل میں ہیں اور پارٹی کے جو دیگر رہنما ہیں، کوئی نظر بند ہے، کوئی قید ہے، کوئی جیل میں ہے، اور کوئی روپوش ہے، اور کوئی پارٹی چھوڑ چکا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے تو ایک بالکل ایک منتشر جو ہے نا عوامی شرازہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ لیکن اس ساری ایپیسوڈ میں ایک جو اگر کہا جائے کہ جی صرف ایک شخصیت ایسی ہے جو کہ ابھی تک نہ صرف یہ کہ اقتدار میں ہے، وہ اقتدار میں ہے، اور بلکہ ابھی حکومتیں بھی، یعنی جو اس کے بعد رجیم چینج کے بعد نواز شریف یعنی پی ایم ایل این شہباز شریف کی جو حکومت آئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، لیکن وہ عہدہ جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے، اور وہ عہدہ ہے صدر مملکت کا، جس پر کہ ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں وہ براجمان ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب آئین کے تحت، آئین کا آرٹیکل 44 ہے جو یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت اس وقت تک اپنے 5 سالہ دور اقتدار پر برقرار رہیں گے، اور اس کے بعد بھی برقرار رہیں گے جب تک کہ 5 سال کے بعد نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو جاتا۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ صدر مملکت کی مدت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے 16 ستمبر کو، اگلے ماہ کی 16 ستمبر کو ان کے 5 سال پورے ہو رہے ہیں، لیکن ان کو ریپلیس کرنے والا کوئی نہیں ہے، کسی نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کا جو صدر کو منتخب کرنے کا الیکٹورل کالج ہے، یعنی سینٹ، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیاں، یہ مل کے صدر کا انتخاب کرتی ہیں۔ نہ تو اس وقت قومی اسمبلی ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی اور پنجاب اسمبلی پہلے ڈیزالو ہو چکی ہے، اور باقی جو 2 اسمبلیاں رہ گئی ہیں صوبائی وہ بھی ابھی 2 دن کے اندر وہ بھی ڈیزالو ہو جائیں گی، یا از خود ان کی مدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو صدر کا تو الیکٹورل کالج ہی نہیں ہے، اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ نئے الیکشن نہیں ہوں گے۔ نئے الیکشن کب ہوں گے؟ قانون میں تو 90 ڈیز کا پیریڈ جو ہے وہ مینشن ہے، لیکن یہاں پر اگر یہ معاملہ اس سے آگے نکلتا ہے تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ جی یہ 6 مہینے بعد، سال بعد یا 2 سال بعد جب بھی انتخاب ہوں گے، اس وقت تک صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی جو ہے وہ اپنے عہدے پر موجود رہیں گے، یعنی یہ 5 سال کے بعد کا عہدہ ہوگا ان کا، یعنی ایک اپنی مدت ہے وہ پوری کر لی، اب یہ ان کو بونس مل رہا ہے۔ تو آئین کے تحت دیکھا جائے، یہ آئین کے تحت ہو رہا ہے، آرٹیکل 44 آئین پاکستان کا جو ہے، میں نے اس کا حوالہ دیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ صدر اس وقت تک اپنا عہدہ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ نیا صدر منتخب ہو کر نہیں آ جائے گا۔ تو نیا صدر کے منتخب اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک نئی اسمبلیاں نہیں ہوں گی، نئی اسمبلیاں اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور الیکشن کب ہوں گے اس کے حوالے سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو صدر عارف علوی اور ان کی اہلیہ ثمینہ علوی جو ہیں، یعنی خاتون اول، فرسٹ لیڈی، یہ دیکھا جائے تو یہ ایوان صدر میں براجمان رہیں گے اور آئین کی روح سے رہیں گے، آئینی طور پر، قانونی طور پر یہ اپنا جو بونس انہیں ملا ہے ایکسٹینشن کا، یہ اس کو انجوائے کرتے رہیں گے۔